السلام علیکم، میں ہوں عدنان جواد۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں عالمات کی طلاقوں کے حوالے سے۔ بچپن سے ہم بھی سنتے آئے ہیں، آپ بھی سنتے آئے ہوں گے، بلکہ دینداروں کے اندر ایک اس بات کا کانسیپٹ بٹھا دیا گیا ہے کہ عالمات کو سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں، اور ان باتوں کا ذکر بھی سب سے زیادہ دیندار اور علماء ہی کرتے نظر آتے ہیں کہ عالمات سے شادی نہ کریں، کیونکہ عالمات گھروں میں آ کر پھر دینی باتوں کو اپنے شوہروں کے سامنے رکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت ہماری ذمہ داری نہیں، گھر کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری نہیں، گھر کے انتظامات کو لے کر چلنا ہماری ذمہ داری نہیں، شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ نکال کر معاشرے کے اندر اس بات کا کانسیپٹ بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عالمات کو سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ عالمات کے طلاقوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں، تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بھی سنی سنائی باتوں کو آپ سب کے سامنے ذکر کر دیا۔ میں ڈاکومنٹیشن کا کام کرتا ہوں، اور میرے پاس 4 سال کے عرصے میں تقریباً 2.5 سے 3 ہزار طلاق اور خلا کے کیسز آئے جو میں نے خود اکیلے نے حل کیے۔ 2.5 سے 3 ہزار تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے کراچی جیسے شہر کے اندر۔ میرے پاس ہر مسلک، ہر مذہب، ہر نسل کے لوگ آئے ڈیورس کے کیسز لے کر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حتیٰ کہ عیسائی تک لوگ میرے پاس اپنے ڈیورس کے کیسز لے کر آئے۔ اب ایک میرا موضوع یہ ہے کہ عالمات کو معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں، پھر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں عدالت کے مقابل لوگ ہمارے پاس اس وجہ سے آنا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دو گھنٹے میں تمام معاملات، تمام کاغذات تیار ہو جاتے ہیں، پھر وہ چیزیں جو عدالت کے اندر 4-5 مہینے 6 مہینے تک چلتی رہتی ہیں، 1 سال تک چلتی رہتی ہیں، وہ ہمارے پاس 1-2 گھنٹے میں اور چند ہزار روپے میں وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اکثریت، چاہے وہ دینداروں کی ہو، دنیا داروں کی ہو، ماڈرن قسم کے لوگ ہوں یا پھر مذہبی گھرانے کے لوگ ہوں، وہ اپنے معاملات ہمارے پاس لانا اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ یہ معاملات فوراً ہی ہمارے پاس سے حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، عدالت ہم ان لوگوں کو بھیجتے ہیں جہاں پر لڑکی مطالبہ کر رہی ہو خلا کا اور لڑکا طلاق یا خلا نہ دینا چاہتا ہو، تو وہاں پر پھر ہم ان کو عدالت کی طرف بھیجتے ہیں، جہاں پر عدالت لڑکے کو بلواتا ہے اور پھر وہ تمام کے تمام معاملات وہاں پر حل ہوتے ہیں۔ دیندار طبقے کی اگر بات کی جائے، کیونکہ عالمات کا ذکر ہو رہا ہے، تو دیندار طبقے کی اس وجہ سے میں بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ دیندار طبقہ خاص طور پر لڑکیوں کے معاملات عدالت کی طرف اس وجہ سے دیندار طبقہ نہیں لے کر جاتا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ بہت اہم اور واضح ہے کہ عدالت کی طرف سے بغیر لڑکے کی رضامندی کے جو خلا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں مختلف مفتیان اکرام کا کہنا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے دیندار طبقہ لڑکیوں کے میٹر کو لے کر خاص طور پہ عدالت جانے سے اجتناب کرتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہمارے پاس ہی آتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک 4-5 سال کے وسیع تجربہ اگر آپ کے سامنے رکھوں، تو اس میں عالمات کو سب سے زیادہ طلاقیں ہونے کا جو کانسیپٹ ہے، اس پر میں آپ کو اپنے 4-5 سالہ تجربے سے جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ چلیں اب میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے کیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے پاس جو 2.5 سے 3 ہزار ان 4 سے 5 سالوں میں ڈیورس کے کیسز آئے، جس میں طلاق بھی تھی، جس میں خلا بھی تھے، جس میں دیگر معاملات بھی تھے، ہمارے پاس اکثر وہ لوگ آتے ہیں 90 یا 99%، 95% آپ کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں جو باقاعدہ طلاق دے چکے ہوتے ہیں اور صرف قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے کاغذات بنانے کے لیے آتے ہیں۔ 5% ایسے ہوں گے کہ جو صرف کاغذات بنانے کے لیے آتے ہیں اور پھر جا کر وہ معاملات کو طلاق کی طرف لے کر جاتے ہیں۔
تو اب میرے پاس جو بھی کیسز آتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سرسری طور پر معاملات جاننے کی کوشش کروں تاکہ پتہ مجھے دونوں طرف کی پارٹیوں سے یہ چل سکے کہ یہاں پر غلطی کس کی ہے جس کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہے۔ جتنے بھی میں نے واقعات سنے، جتنے بھی لوگوں نے خود آ کر اپنے واقعات اپنے اوپر بیتے ہوئے مجھے سنائے، ان میں مجھے سب سے زیادہ جو قصوروار نظر آیا وہ مرد نظر آیا کہ جو بیوی اور ماں کے درمیان فرق نہیں کر سکا، جو بیوی اور بہنوں کے درمیان فرق نہیں کر سکا، جو یا تو بیوی کی طرف چلا گیا یا پھر ماں کی طرف چلا گیا یا پھر بہن کی طرف چلا گیا، وہ جس طرف بھی گیا اس نے دوسرے کو چھوڑ دیا، اس نے دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو یہاں پر اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے، اور مجھ سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی شخصیت نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ نے اتنے زیادہ ڈیورس کے کیسز حل کیے تو آپ کو سب سے زیادہ قصوروار کون نظر آیا؟ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ سب سے زیادہ قصوروار مجھے مرد نظر آیا جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، جو اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں چراتا، جو یا تو ماں کی طرف جھک جاتا یا پھر بیوی کی طرف جھک جاتا، جو دونوں کو لے کر چلنے کا طریقہ نہیں رکھتا، جو دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا تجربہ نہیں رکھتا، اس وجہ سے اپنا گھر وہ خود برباد کرتا۔ اگر مرد کے اندر اتنا تجربہ ہو، اگر مرد کو اپنا گھر لے کر چلنے کا طریقہ ہو، ماں اور بیوی کے درمیان بیلنس رکھنے کا اس کا تجربہ ہو، بلکہ تجربہ نہیں، وہ اپنا عزم کرے، وہ دونوں کے درمیان فرق کر سکے کہ ماں کا مرتبہ ماں کا مرتبہ ہے اور بیوی کا مرتبہ بیوی کا مرتبہ ہے، ماں کے مرتبے کو گھٹائے نہیں، بیوی کے مرتبے کو چڑھائے نہیں، یا بیوی کو بالکل جوتی کی نوک پر رکھ دے اور ماں کا ہی ہو کر رہ جائے، یا پھر صرف بیوی کا ہی ہو کر رہ جائے اور ماں باپ پر ظلم و ستم شروع کر دے، تو سب کے سب قصور جو نظر آتا ہے وہ مرد کا نظر آتا ہے۔ 99% اس معاشرے کے اندر جو طلاقوں کی وجہ ہیں ان کا قصوروار مرد ہے، جو اپنے گھرانے کو لے کر چلنے کا طریقہ نہیں رکھتا، جو دونوں کے درمیان بیلنس نہیں رکھتا، یا تو اس طرف جھک جاتا ہے یا پھر اس طرف جھک جاتا ہے۔ تو معاشرے میں کراچی جیسے شہر میں جس گھرانے کے اندر سب سے کم شرح ڈیورس کی پائی جاتی ہے وہ دیندار طبقہ ہے، وہ دیندار طبقے کے اندر سب سے کم طلاق کی شرح پائی جاتی ہے۔ اور اگر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سب کے سامنے یہ بات کہوں تو شاید میری بات غلط نہ ہو کہ جس قدر سکون گھرانوں میں دینداروں کے ہوتا ہے، جس قدر سکون سے اور محبت بھری زندگی عالم عالمات اور دیندار گزارتے ہیں، واللہ دنیا داروں میں اس قدر سکون دہ زندگی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہزاروں میرے سامنے ایسے کیسز ہیں، ہزاروں ایسے گھرانے ہیں میرے سامنے جو دنیا دار ہیں، ماڈرن قسم کے ہیں، لیکن ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر میں یہ 2,500 سے 3,000 جو کیسز میرے پاس آئے ان پر بات کرنا شروع کروں تو آپ خون کے آنسو رونا شروع کر دیں کہ کراچی جیسا شہر جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے کس قدر گھریلو اعتبار سے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، آپ تصور نہیں کریں گے۔ ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات جو میں خود لوگوں نے جن پر بیتے مجھے آ کر سنائے، اگر میں سنانا شروع کروں تو سینکڑوں ویڈیوز بن جائیں لیکن وہ واقعات ختم نہ ہوں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ایسے لوگ ہیں اور دوسری طرف ایسا دیندار گھرانہ ہے، ایسے عالم اور عالمات فیملیز ہیں جو سکون دہ زندگی گزار رہی ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں اسلام ان کی نظر میں سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ہر چیز کو اسلام کے پیرائے میں لے کر چلتے ہیں۔ محبت، آپس میں باہمی محبت جس طرح عالمات اور دیندار گھرانوں میں دیکھی جاتی ہے، ایسا دنیا دار گھرانوں میں نہیں دیکھا جاتا۔ تو جو عالمات کے بارے میں یہ علماء کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ طلاقیں عالمات کو ہوتی ہیں یا سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے عالم اور عالمات کے درمیان ہوتے ہیں، میاں بیوی اگر عالم اور عالمہ ہوں ان کے درمیان سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ حقیقت کا اس سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ 1، 2، 8، 10 واقعات کی بنیاد پر پورے معاشرے کے اندر اس بات کا کانسیپٹ بٹھا دینا کہ
کہ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے عالم اور عالمہ کی اگر شادی ہوگی تو ان کے درمیان ہوں گے، یا جس گھرانے کے اندر عالمہ جائے گی اس گھرانے میں سب سے زیادہ طلاقیں واقع ہوں گی، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ اگر انہی باتوں کو مد نظر رکھ کر کہ چند واقعات آپ نے دیکھے عالم اور عالمہ کے یا عالم کے، ان کو بنیاد بنا کر آپ نے یہ کانسیپٹ بنا دیا کہ ہر عالمہ کو طلاق ہوگی یا ہر عالمہ دوسرا اپنے سسرال جا کر فساد مچائے گی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے 2,500 سے 3,000 ڈیورس کے کیسز حل کیے وہ سب کے سب دنیا داروں کے تھے، تو اس بنیاد پر دنیا داروں کے بارے میں بھی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر جو بھی دنیا دار لڑکی، جو بھی ماڈرن لڑکی یا جو بھی دنیا دار لڑکا اور ماڈرن لڑکا شادی کرے گا ان کے گھر تباہ ہوں گے؟ یہ تو فضول باتیں ہیں ساری کی ساری۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی جس کے لیے بہت معذرت، لیکن اتنا سیریس یہ میٹر تھا کہ ہمارے اکثر، بلکہ میں تو ابھی میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہم بچپن سے یہ باتیں سنتے آ رہے تھے کہ عالمات کو سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ مجھے خود حیرت، جب میں اس فیلڈ کے اندر اترا تو مجھے حد سے زیادہ جو ہے حیرت ہوئی کہ یہ جو معاشرے کے اندر اس بات کو پھیلا دیا گیا ہے اس کا حقیقت سے بالکل بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں تو خود یہ تمام معاملات حل کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، دیندار، دنیا دار، ہر طرح کے آتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صرف دیوبندی مسلک کے عالم یا عالمات کی میں بات نہیں کر رہا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، الحمدللہ کسی بھی مسلک سے کوئی بھی دیندار طبقہ تعلق رکھتا ہو، عالم ہو یا عالمہ ہو، اس کے ڈیورس کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہوں گی، کیونکہ میں نے ایک طویل عرصے کا اپنا تجربہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر میری یہ باتیں پسند آئیں تو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔